نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو مسلمان جو دن میں 5 بار نماز پڑھتا ہے، 5 بار سجدہ کرتا ہے، اسے کسی قسم کا دماغی اسٹریس یا دماغی پرابلم ہو ہی نہیں سکتا۔ سائنٹیفکلی طور پر بھی یہ بات پروون ہے کہ انسان جب سجدہ کرتا ہے تو اس کے دماغ تک اس طرح کی شریانوں تک خون پہنچتا ہے جو کہ اس کے ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ ہو بھی جائے اس طرح کا، ذہنی صحت خراب ہونے لگے یا ڈپریشن، انزائٹی وغیرہ کچھ اس طرح کی پرابلمس پیش آنے لگیں، تو اس کے لیے ریمیڈیز ہیں، تھیراپیز ہیں، دعائیں ہیں، وظائف ہیں جن سے بچاؤ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی کہ آپ کی ذہنی صحت کا خیال صرف آپ خود ہی رکھ سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں رکھے گا۔ Nobody is here for you۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، وہ کیا سمجھے گا، وہ کیا سمجھے گی، یا ایسا کیسے ہو جائے گا، یا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یا ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، یا اس سے جلن، اس سے حسد، اس سے، یا وہ مجھ سے حسد کرتا ہے، یہ سب سوچنا چھوڑ دیں، اپنی زندگی سے نکال کے باہر پھینک دیں، اپنی ناک کی سیدھ میں چلیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک غزوے میں جب بھیجنا جب چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلوار دی اور فرمایا کہ اپنی ناک کی سیدھ میں چلنا، نہ دائیں دیکھنا نہ بائیں دیکھنا۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ آپ نے اپنے مقصد پہ بالکل ڈٹ کے سوچ کے اور چلنا ہے۔ لیکن میرا یہاں پہ دلیل دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں بھی اسی فارمولے کو لاگو کر دیں، اپنی زندگی میں اسی فارمولے کو یوز کریں، اسی پہ چلیں، کسی کو نہ دیکھیں، دائیں بائیں یہاں وہاں کہیں نہ دیکھیں، کہیں نہ جھانکیں، کچھ مت سوچیں، اپنی زندگی کے بارے میں خود فیصلے لیں اور اپنی زندگی کے بارے میں خود فیصلے لے کے آگے بڑھنا سیکھیں۔ اپنے اوپر بیجا دباؤ نہ رکھیں، بیجا دباؤ میں نہ رہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہتے ہیں، اس دباؤ سے نکلیں، ہر قسم کے دباؤ سے نکلیں، اپنی ذہنی صحت کا خود خیال کریں۔ اسلام نے انسان کی ذہنی صحت کا بہت خیال رکھا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو بخاری مسلم دونوں میں ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم سے پناہ مانگنے، غم سے بچنے اور دیگر اخلاقی برائیوں سے بچنے کی دعا فرمائی ہے، اور یہ دعا انزائٹی، ڈپریشن کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ مجرب ہے۔ ویسے بھی اس دعا کو اپنے معاملات میں رکھنا چاہیے، اپنے دعاؤں میں شامل رکھنا چاہیے تاکہ آپ کو اس طرح کے حادثات سے دوچار ہی نہ ہونا پڑے۔ ابھی ہم دعا پڑھتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2728، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں، من الہم والحزن، غم پریشانیوں سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، اور میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں سستی اور کاہلی سے، کمزوری اور سستی سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، اور میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں بزدلی اور کنجوسی سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، اور قرضے کے غلبے سے، یعنی قرضہ بہت زیادہ ہو جانے سے پناہ مانگتا ہوں، وقہر الرجال، اور لوگوں کے بہت زیادہ کثرت، یعنی لوگوں کے مجھ پہ غالب آ جانے سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک بڑی خوبصورت اور جامع دعا ہے، اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں اور اس سے اس کی برکات اور فیوز حاصل کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، جزاک اللہ خیرا۔